بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں جی؟ آپ سب کے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ایسا بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، شکر اللہ پاک کا، بہت اچھی گزر رہی ہے، لیکن آس پاس کی خبریں بالکل بھی اچھی نہیں آ رہی۔ ہمارا پنجاب، ہمارا پاکستان، پورا پاکستان، ملتان اب تو اتنا قریب پانی آ گیا ہے کہ ہم تو خود بھی بس اتنے زیادہ ڈرے ہوئے تھے نا کہ بس پانی آیا سو آیا۔ لیکن ابھی فی الحال اس سائڈ پہ جو بن ہے نا ہمارا، وہ اس سائڈ پہ پانی ہے، اس سائڈ پہ ابھی فی الحال تو نہیں آیا۔ اگر ایک اور ریلا سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پیچھے سے آ رہا ہے، تو باقی آس پاس کی خبریں بالکل بھی اچھی نہیں آ رہی۔ تو بس جو ڈوب چکے ہیں، جن کے گھر، جن کے املاک، جن کے جانور، جن کا اثاثہ، جن کی مطلب بہت سی قیمتی چیزیں، آپ کو پتہ ہے جب ایک دم سے قدرتی آفت آتی ہے نا تو پھر بندہ سنبھل نہیں سکتا، سنبھلنا چاہے بھی تو نہیں سنبھل سکتا، اور اللہ کے آگے تو چلتی بھی کسی کی نہیں ہے۔ میرے مالک کے ہر ایک چیز میں کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے، شاید اس کی اس آفت میں بھی کوئی راز پوشیدہ ہوگا میرے مالک کا۔ اللہ کے سامنے پھر بھی صد شکر ادا کرنا ہوتا ہے، ہم شکوہ تو کر نہیں سکتے، ہماری اتنی اوقات نہیں ہے۔ خیر جی، اب ہر طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ، ہر انسان ہی ان کی مدد کو پہنچ رہا ہے۔ ہمارے ملتان، ہمارے آس پاس کے سبھی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ان تک پہنچ رہے ہیں، اور شکر الحمدللہ ہم لوگوں کے ضمیر زندہ ہے، دل زندہ ہے، ہمارے اندر اب بھی وہ جوش و جذبہ ہم سب کے اندر۔ یہ نہیں کہ ہم صرف یوٹیوب پر کیمرہ اٹھا کے کچھ چیزیں لے کے پہنچ جاتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جو یوٹیوبر نہیں ہیں، وہ بھی اتنا ساز و سامان کے ساتھ وہاں جا رہے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت ہر انسان وہاں ان کی جا کے مدد کر رہا ہے، تقریباً ہر وہ چیز پہنچا رہا ہے جو انہیں ضرورت ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ہمارا بھی حق بنتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمارے پاس جتنا بھی ہے، جتنا ہو سکتا ہے ہم جا کے پہنچائیں۔ پہلے تو مجھے تھا کہ شاید نہ جانے دیں، یا شاید مطلب ہے نا کہ وہاں پہ عام لوگوں کو بالکل بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پہلے تو پرمیشن لی، لیکن وہاں جا کے دیکھا تو سبھی وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا وہاں پہ، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو بھی لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو مطلب کوئی بھی چیز وہاں پہ امدادی پہنچانا چاہتے ہیں نا، وہ پہنچا دیں، حکومت پہ بالکل نہ رہیں۔ اگر ہماری حکومتیں اچھی ہوتی تو ہم شاید اس نوبت تک بھی نہ پہنچتے، ہمارے ملک میں اس نوبت تک تباہی نہ ہوتی۔ لیکن ان سے تو صرف ہمارا رب ہی انصاف کر سکتا ہے، لیکن ہم جو اپنا فرض ہے وہ ضرور نبھائیں۔ حکومت پہ بالکل مت جائیں، جو کر رہے ہیں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ پہلے تو ہم اپنے لیے ہی کرتے ہیں نا، کہ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں کہ چلو اللہ پاک کو ہماری شاید کوئی ادا، کوئی بھی نیکی پسند آ جائے۔ تو آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم پکا لیتے ہیں چاول، اور ساتھ میں میں نے کہا پہلے تو 2 دیگیں پکوائی ہیں چاولوں کی، اس کے بعد میں نے کہا چلو ہمیں بھی کچھ پکانا چاہیے، کرنا چاہیے، کیونکہ ایک تو 12 ربیع الاول کا دن تھا کل، اور دوسرا میں نے کہا یہاں پہ بانٹنے کی بجائے، کیونکہ یہاں کے لوگ تو کھا ہی رہے ہیں، شکر الحمدللہ سب کے پاس اتنا ہے کہ بہت کچھ ہے، سبھی بہت اچھا کھا پی رہے ہیں، لیکن میں نے کہا وہاں تک پہنچانا چاہیے جو اس ٹائم جن کے چولہے بھی نہیں جل رہے، کیونکہ کیمپس میں تو سلنڈر کی بھی اجازت نہیں دے رہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں جی؟ آپ سب کے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ پاک کا جی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بس ابھی میں نے تیاری کر لی ہے، صبح ناشتہ میں نے کر لی ہے، اور گھر کا کام کر کے نا ساری یہ چیزیں میں نے نکال لی ہیں۔ رات میں لے کے آئی تھی امتیاز سے، کیونکہ لیٹ نائٹ ہو گیا تھا، تو کیونکہ صبح جانا تھا، بس رات میں پروگرام بنا ہے، میں نے کہا چلو صبح چلتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ کریں گے، کیونکہ ہمارے تو گھر کے بالکل ہی پاس سارا کیمپ وغیرہ لگے ہیں، اور بس یہی حصہ بچا ہوا ہے شہر کا، جو اس ٹائم ہم بیٹھے ہیں، بس یہی حصہ بچا ہوا ہے۔ باقی ہمارے آس پاس سارا گاؤں ایریا ہے، تو وہ سارا ہی ڈوب چکا ہے۔ تو بس ابھی تیاری کر لی ہے، کچھ چاول کی دیگیں ہیں، وہ تو چلو لڑکے سنبھال لیں گے، میرا بیٹا ہے، ہسبینڈ ہے، وہ کرا لیں گے۔ میں نے کہا چلو گھر میں اب جا ہی رہے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ مشکل گھڑی ہے، ہم سب ایز اے پاکستانی ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں، حکومتی اداروں کا کوئی نہیں، اگر وہ ٹھیک ہوتے تو شاید ہم لوگوں پہ یہ نوبت ہی نہ آتی، ہم لوگ اس سٹیج پہ ہی نہ پہنچتے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دودھ پینے والے بچے ہیں، دودھ نہیں ہے ان کے پاس،
کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے. ہم لوگ سوچیں اگر ایک ٹائم 2 ٹائم نہ ملے تو ہماری کیسے بس ہوئی کھڑی ہوتی ہے. ہم خود تو چلو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن چھوٹے بچے وہ کبھی بھی بھوک برداشت ہی نہیں کرتے، انہیں تو بھوک کا مطلب ہی نہیں پتہ. تو جتنا ہو سکتا ہے، جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ سب لوگ بھی شیئر کریں. جس علاقے میں آپ بیٹھے ہیں آپ اپنی مطلب جتنا، یہ نہیں ہوتا کہ آپ دیگیں پکائے، یہ جتنا بھی ہو سکتا ہے، کپڑے، پانی، کھانے پینے کی چیزیں، بسکٹ، جوس، جتنا ہو سکتا ہے نا آپ سب لوگ اپنے آس پاس ضرور اس کار خیر میں حصہ ڈالیں. ہماری اپنی قوم ہے، ہمارے اپنے لوگ ہیں مصیبت میں پھنسے ہوئے. اپنے لوگوں کے علاوہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے انسانیت. اور انسانیت کے لحاظ سے نہ چاہے کوئی جس فرقے سے، جس قوم سے، جس پارٹی، جس سے بھی ہے نا، فی الحال ہم پاکستانی ہیں اور ہم لوگوں نے ان کی مدد کرنی ہے. بس یہی ہے. اور باقی جو ہے 2-3 دن سے میرا ولاگ نہیں آ رہا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا مجھ پہ کام کا برڈن ہو گیا ہے، اور اس وجہ سے ابھی مجھے سیٹ ہوتے نا تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اور انشاءاللہ میں سیٹ ہو جاؤں گی. تھوڑے سے ایشوز آئے تو ہیں، ظاہری بات ہے 1-2 سال 3 سال 4 سال کا بندہ بیٹھا اچانک سے اتنا کام کا برڈن ہو جائے تو تھوڑا سا ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے. انسانی جسم ہے تو اس میں اچانک سی اتنی تبدیلی آتی ہے تو فیل تو ہوتا ہے. لیکن خیر انشاءاللہ میں ٹھیک ہوتے ہو جاؤں گی. باقی آپ سب لوگوں کے ساتھ آج کی ویڈیو ضرور شیئر کروں گی. میں کل سے بڑی بے چین تھی کہ میں اپنا ولاگ شیئر کروں، اپنی ویڈیو شیئر کروں، لیکن بالکل ہی ٹائم نہیں لگ پا رہا تھا. آج ماشاءاللہ سے کچھ میری طبیعت ٹھیک ہے تو آج میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اپنا ولاگ بھی شیئر کروں گی، اپنی روٹین بھی شیئر کروں گی. وہاں جائیں گے جہاں تک انہوں نے جانے دیا، بھی پتہ کہ کہاں تک کی اجازت ہے، جہاں تک جانے دیا آپ کو یہاں کے حالات ضرور دکھائیں گے. میرا اور نادی کا نا رات ہی پروگرام بن گیا تھا. میں نے کہا چلو میں رات میں نا سامان جو بھی ہے امتیاز سے میں لے آئی تھی، کچھ ڈسپوزیبل ڈبے لے کے آئی تھی. میں نے کہا میں آ جاؤں گی صبح اور تم جلدی سے اٹھ کے نا بس گھر کی جو ہوتی ہے تیاری وہ کر لینا. تو میں آئی ہوں تو بس وہ اٹھی ہوئی تھی. ہم نے پہلے چولہا جلوایا ہے، آگ جلوائی ہے، اس کے اوپر میں نے رکھ دیا ہے بڑا پتیلا، وہ میرے پاس ہی رکھا تھا، وہ بھی میں لے آئی ہوں. اس کے بعد میں نے ہم پکا رہے ہیں دال ہم نے لیے تقریباً 5 کلو دال لی ہے اور 3-4 کلو ہم اس میں چکن ڈال دیں گے. اور جو دیگیں ہیں وہ ہم نے الگ سے بنوائی ہیں. چلو چاول بھی ہو جائیں گے، روٹی بھی ہو جائے گی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، مجھے اپنی امی سے ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ چاول بالکل تقریباً کام سٹارٹ کیا تھا کیونکہ میرے بیٹے نے کہا تھا مما ٹھیک 2 بجے یہاں سے نکل جانا ہے، کیونکہ جانے کا بھی اچھا خاصا راستہ ہے، ٹائم لگتا ہے. خاص طور پہ بن پہ تو ویسے ہی سڑک اتنی ٹوٹی پھوٹی ہے اور وہاں پہ جاتے سنگل سڑک ہے، ٹریفک کا بھی کافی رش ہے، لوگ بھی کافی سارے ہیں. اور وہاں پہ جا کے تو بس عجیب ہی منظر تھے. تو بس میں نے پھر یہ کیا کہ جلدی سے نا پہلے دال بھگو دیا، اس کے بعد ہم نے کہا سب سے پہلے چکن بھون لیتے ہیں کیونکہ دال پھر گلنے کے لیے نا ہمارے پاس بالکل ٹائم نہیں تھا. تو تھوڑی کر کے ہم نے پریشر کوکر میں ڈالی ہے. تو وہ بس اندر سے وہ پریشر کوکر کر کے نا وہ پھر ہمیں ہیلپرز دے رہی تھی. تو باہر کا جتنا بھی کام تھا نا وہ میں نے اور نادی نے سنبھال لیا تھا. بس ہم جلدی سے یہ کام میں لگ گئے تھے. خیر آپ کو پتہ ہے کہ بڑی کوکنگ کرتے ہوئے کام بہت ہوتی ہے، محنت بڑی ہوتی ہے، لیکن مزہ بڑا آتا ہے کیونکہ وہ ایک آپ کے لیے ٹاسک ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اس کا ذائقہ ہوگا، ٹیسٹ ہوگا. اتنی بڑی کوکنگ کرنے کا بھی اپنا ایک نشہ ہے. سچ پوچھے جو یہ کام کرتے ہیں نا انہیں صحیح سے پتہ ہے. جو لوگ شوق سے مطلب کچھ لوگوں کو تو بالکل شوق نہیں ہوتا، ایک تو کچھ لوگوں کو کوکنگ کا بالکل شوق نہیں ہوتا، اور دوسرا کچھ لوگ نا مطلب زیادہ چیز پکانے کو وہ بھی ذرا سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہے. لیکن یہ بالکل مشکل نہیں ہے. جب آپ پکانے لگتے ہو نا آپ کو اتنا مزہ آتا ہے نا کوکنگ کرنے میں. تو یہاں پہ سب سے پہلے نا پیاز براؤن کیے تھے، اس کے بعد اس میں ہم نے پیسٹ کر لیا تھا، گارلک کا اچھا خاصا پیسٹ بنا لیا تھا تو وہ اس میں ڈال دیا تھا. سبز مرچیں بھی پیس کے ہم نے اس میں ڈال دی تھی، ساتھ میں ہم نے چکن ڈال دیا تھا، نمک ڈال دیا تھا. سب سے پہلے تو اس کی بھنائی کی تھی. اور چکن جتنا زیادہ کوانٹٹی میں ہوتا ہے نا
اچھا یہ اتنا زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے. میں خود وہ ٹیسٹ کر رہی تھی, میں نے کہا ندی حالانکہ یہ مطلب جتنا زیادہ چکن کوانٹٹی میں زیادہ ہوتا ہے اتنا زیادہ مزیدار ہوتا ہے. ہم تھوڑی تھوڑی کوانٹٹی میں بناتے ہیں نا, اس میں وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا جتنا اس میں ٹیسٹ تھا. اس میں کوئی الگ ہی اس کا مزہ ہوتا ہے. پتہ نہیں یہ زیادہ کوانٹٹی میں بھنائی زیادہ ہوتی ہے یا پھر یہ مسالے اچھے ہوتے ہیں, یہ پتہ نہیں, یہ اب سمجھ سے باہر ہے. مطلب وہ دیگ ہو گیا اس کا ایک الگ ٹیسٹ ہوتا ہے, دیگچے والا وہ اس کا ایک الگ ٹیسٹ ہو جاتا ہے, وہ واقعی میں بڑا مزیدار ہوتا ہے. اوکے ہم یہاں پہ کھانا بنا رہے تھے اور اوپر اللہ کی قدرت, ویسے بھی آج 12 ربیع الاول تھا اور اللہ کی قدرت ایسی شان ایسی ہوئی کہ موسم اچھا ہو گیا اور بارش کا موسم بن گیا. ایک طرح تو دل دھڑکا بھی صحیح, کیونکہ ابھی فی الحال نا ہم جو مطلب شہر کے ہیں یہ تو کچھ بارش کو انجوائے سمجھتے ہیں, اچھا لگتا ہے. ویسے بھی بارش برس سے اچھا لگتا ہے, موسم اچھا ہو جاتا ہے, دل خوش ہو جاتا ہے. لیکن ابھی فی الحال یہ موسم نہیں اچھا, کیونکہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں چارپائیوں پہ چارپائیاں ابھی باہر ہیں, ان کی مال ڈنگر ان کا باہر ہے فی الحال, تو وہ مطلب ان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. ویسے بھی پانی میں اضافہ ہوتا ہے, پانی کے لیول میں اضافہ ہوتا ہے. ایک تو نیچے سے سیلاب ہوتا ہے, اوپر سے اور پانی برسے گا تو لیول تو ظاہری بات ہے بڑھے گا ہی بڑھے گا. تو یہ جو ہے نا بڑے خطرے کی نشانی ہوتی ہے. اور ہمارا بھی فی الحال دل بڑا ہی دھڑکتا ہے جب بارش کا موسم بنتا ہے, دل ڈر سا جاتا ہے کہ مزید حالات خراب ہو جائیں گے. اور کچھ لوگ تو بالکل ہی نہیں افورڈ کر پا رہے, مطلب ان کی پاؤں کی چپلز تک نہیں ہے, وہ ننگے پاؤں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان چیزوں میں پانی جیسے ہی آتا ہے نا اس کے ساتھ بہت سی چیزیں لے کے آتا ہے. تو خیر ہم بہت ہی جلدی کر رہے تھے کہ جلدی کسی نہ کسی طرح نا ہم کام سمیٹ لیں, کیونکہ ہمارا جانے کا راستہ نا کافی بڑا ہے اور پھر واپس آنے کا بھی. ہمارا یہ تھا کہ ہم جلدی بنا کے چلے جائیں, شام تک ہم واپس آ جائیں. اور ادھر ہمارے بچوں نے نا دیگیں بنوا کے ان کے پیکٹ بھی بنوا لیے تھے. وہ میرے گھر پہ بن رہے تھے, 5-6 میرے بیٹے کے دوست, مطلب 5-6 لڑکے تھے. تو میں نے کہا چلو میں پھر جو ہے نا یہ والی ہم نادی کے گھر کر لیتے ہیں, چلو یہ ہمارے گھر پیکٹ بن جائیں گے. تو اس وجہ سے پھر کام ذرا ڈیوائیڈ کر لیا تھا. فی الحال تو لگے ہوئے تھے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آگ پہ چیز پکانا اور اتنی کوانٹٹی پکانا اور اچھی پکانا پھر ٹائم تو لگتا ہی لگتا ہے. جتنا بھی یہ شور مچا لیں, جتنا بھی یہ کر لیں, پھر بھی ٹائم لگے گا. ابھی تو میں نے دال الگ پریشر کوکر میں اندر چولہے پہ ہی اسے گلوا لیا تھا. میں نے کہا چلو یہ ذرا اچھی گل جائے گی نا تو ہماری یہاں پہ محنت کم ہو جائے گی. تو پہلے تو میں گھر میں بھگونے لگی تھی, رات کو بھگونے لگی تھی, لیکن موسم کیونکہ گرم ہے, میں نے کہا یہ نہ ہو کہ صبح ساری دال اسمیل والی ہو جائے یا گرمی کی وجہ سے. اور یہ پھر مجھے یہاں سے نادی کے گھر لے کے جانا بھی مجھے تھوڑی مشکل لگ رہی تھی. میں نے کہا کیسے لے جاؤں. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا بالکل اینڈ ٹائم پہ ہمارا حلوے کا پروگرام بن گیا. وہ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ کچھ میٹھا, کچھ ایسے ڈرائی چیز بھی تو لے کے جاؤ. پہلے تو ہم نے سوچا کہ نا بسکٹ لے لیتے ہیں مطلب وہ بچوں کے لیے, لیکن وہ 12 ربیع الاول تھا, ایک تو ساری شاپس بھی بند, مال بھی بند. تو پھر یہی پروگرام بنا کہ جو چیز گھر میں ہے چلو وہی نکال لیتے ہیں. پھر ہم نے جلدی سے سوجی نکالی, کافی ساری چینی نکالا, گھی نکالا, اور فٹافٹ ہم نے نا حلوہ بالکل اینڈ ٹائم پہ ہمارا پروگرام بنا. یہ پلان میں نہیں تھا, صرف چاول دال اور نان اور پانی وغیرہ تھا. تو یہ پلان میں نہیں تھا نا, بس پھر اینڈ پہ بن گیا. بارش بھی آ گئی, موسم بھی اچھا آ گیا. اور ویسے بھی کوکنگ کرتے ہوئے نا مجھے تو بڑی کوکنگ کرتے ہوئے نا اتنا مزہ آتا ہے نا, مطلب کھلے میں بیٹھ جاؤ, لکڑی جلاؤ, بس کافی سارے لوگوں اور زیادہ مزہ آتا ہے. تو بس پھر ہم نے جلدی سے حلوہ بنایا. میں نے سوجی بھونی, اس کا شیرہ الگ میں نے اندر چولہے پہ رکھ دیا اس پہ سلنڈر پہ, اور نادی نے فٹافٹ سے نا ڈرائی فروٹ وہ بنا لیے. تو جیسے ہی وہ اس نے کاٹے, میں نے اتنی دیر میں نے سوجی بھون لی, پانی ویسے بوائل تک ڈال دیا. میں نے پھر ہیلپرس کو کہا کہ آپ جلدی نا دال اندر لے جاؤ اور اسے کھلی ہوا میں رکھو, اوپر پنکھا جلا دو تاکہ یہ جلدی ٹھنڈی ہو جائے اور اس کے ہم جلدی سے پیکٹ بنا لیں. اور یہاں پہ سوجی ہماری تقریباً گل چکی تھی. میں نے اس میں وہی شربت ڈال دیا تھا, شیرہ بنا ہوا شیرہ ڈال دیا تھا. اس کو بس بنائی کرنی تھی. بس یہ حلوہ پکانے میں کوئی دیر نہیں لگتی, آگ اچھی ہونا لکڑی والی, پھر پکانے میں کوئی دیر نہیں لگتی.
تو بس نادی نے سارے ڈرائی فروٹس ڈال دیے تو ہمارا بہت اچھا سا حلوہ تیار ہو گیا. میں نے کہا آج دل خوش ہو جاتا ہے جب چیز اچھی کوئی بانٹنے کو دی جائے نا. جب کھانے والے کا دل خوش ہوگا نا تو پھر ہمارا بھی دل خوش ہوگا. تو یہ دل سے جڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں. اپنے کہتے ہیں نا نیت والمراد ہوتی ہے. آپ کی نیت جیسے ہوتی ہے نا آپ کی مرادیں ویسے ہی پوری ہو جاتی ہیں. تو بس ہم نے جلدی جلدی سے یہاں پہ پیکٹ بنائے, دال کے الگ بنائے, اوپر میں نے نان رکھے 2 اس کا ایک پیکٹ بنا لیا, اور حلوے کا وہ بھی میں نے پیکٹ ہی بنا لیے. باقی بچوں نے چاولوں کے پیکٹ بنائے, وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. ایک گاڑی میں تو صرف ہمارا کھانا گیا تھا. ہم نے تقریباً 450 لوگوں کا کھانا لازمی ہم نے ایک پیکٹ گنے تھے چاول سمیت, پورے 450 لوگوں کا کھانا تھا. کیونکہ اتنی ہی انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ یہاں پہ تقریباً 400-450 لوگ بیٹھا ہے کیمپس میں, تو پھر اتنے ہی ہم نے تیار کیے تھے. وہاں پہ گئے تو وہاں پہ ماحول ہی الگ تھا. مطلب وہاں پہ صرف کیمپس تو تھی, لیکن اپنی مدد آپ کے تحت یہاں کے جو ملتان کے شہری لوگ ہیں نا, مطلب یہ جو حصہ بچا ہوا ہے, شہر کا جو حصہ بچا ہوا ہے, یہاں کے لوگ اتنے لوگ گئے ہوئے تھے, اتنے لوگ کھانے دے رہے تھے, اتنے لوگ ہیلپ کر رہے تھے نا لوگوں کی. میں کہتی ہوں کہ دل خوش ہو گیا. مطلب مجھے لگ رہا تھا کہ ملتانیوں نے حق ادا کیا ہوئے. مطلب جو لوگ اس چیز میں, اس مصیبت میں مبتلا ہیں, جو لوگ ڈیزرونگ ہیں, ان کو واقعی میں سب لوگ, ایک ہم نہیں گئے ہوئے تھے, مطلب یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم ہی گئے ہوئے تھے اور ہم ہی کیمرے اٹھا کے پہنچ گئے, باقی سب لوگ. اتنی گاڑیاں تھیں, اتنا رش تھا, اتنے لوگ تھے, اور اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کی, ایک دوسرے کو بھاگ کے کھانا کھلانے کی اور مدد کرنے کی. اتنی زیادہ ان میں اسپرٹ تھا, اتنا زیادہ مطلب لوگ تھے. میرا بڑا ہی دل خوش ہوا. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, یہی چیز ہمارے کام آنی ہے, یہی چیز ہمارے بچوں میں ہونی چاہیے. میں نے تو خود اپنے بیٹے کو کہا ہے, بیٹا جلدی نا بس دیگوں کا انتظام کرو. ماشاءاللہ سے اس نے رات میں ساری تیاری کی, صبح سارے دوستوں کو اکٹھا کیا, دیگیں بھی بنوائی, پیکٹس بھی بنوائی. ابھی ہمارے ساتھ یہ بھی لے کے نا ابھی ہم جانے والے ہیں, بس ہم تھوڑی دیر میں نکل جائیں گے. اور یہاں پہ گھر پہ نا میں نے اپنے گھر پہ بچے لگا دیے تھے, رومان میرے اور اس کے فرینڈس, تو وہ سارے بچے مل کے آ گئے تھے. ویسے تھینک یو, ان کا شکریہ, اللہ پاک ان کو بچوں کے نصیب اچھے کرے. تو بیچارے سارے اکٹھے ہو گئے تھے, کیونکہ اصل میں کام تو لڑکوں کا ہی ہوتا ہے. وہاں پہ سچویشن ایسی ہے کہ صرف لڑکے ہی بھاگ کے کام کر سکتے ہیں, بانٹ سکتے ہیں. تو میں نے کہا چلو یہاں پہ گھر ہے نا, تو بچے چلو ایزی ہو کے نا اپنا کام بھی کر لیں, خود کھا پی بھی لیں رچ کے, کیونکہ پھر وہاں پہ ان کو کام کرنا ہے. کیونکہ دور دراز علاقہ ہے, دھوپ کافی زیادہ ہے, اور ہبس, اور جہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ آس پاس پانی ہو, تو وہاں پہ ہبس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو انہی بچوں کا ہی کام تھا سچ میں. انہوں نے پیکٹ بنایا, اور وہاں پہ جا کے ان لوگوں نے جو کام کیا نا, میں تو حیران ہو گئی. میں نے کہا واقعی یہ انہی بچوں کا کام تھا, یہ میرا اور نادی کا کام تو تھا ہی نہیں. تو بس شکریہ جی, اللہ پاک ان بچوں کو بہت ان کے اچھے نصیب کرے. تو بس یہیں پہ پہنچے تھے. 112 والے بھی خیر ہمارے ساتھ ہو گئے تھے, اور جو چھوٹی والی گاڑی تھی نا وہ بالکل فل ہو گئی تھی کھانے کی. تو یہاں پہ جا کے انہوں نے خیر ٹیسٹ کیا, یہ جو یہاں پہ بیٹھے تھے سوشل میڈیا والے اور دوسرے جو NGOs والے اور 1122 والے, تو بس وہی پھر سبھی اکٹھے تھے. یہ شکر ہے, تسلی ہو گئی کہ یہاں پہ آس پاس لوگ بہت ہی زیادہ تعاون کر رہے تھے, بہت زیادہ تعاون کر رہے تھے ان کے ساتھ. ان کو کسی قسم کی کوئی چیز نہیں, حکومت سے صرف انہیں خیمے دیے گئے تھے, باقی ہر چیز انہیں پرائیویٹ بندے پرووائڈ کر رہے تھے. صرف ایک ہی چیز ان کی ڈیمانڈ تھی کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پرانے کپڑے اور یہ جو پلاسٹک کی چپلیں ہوتی ہیں وہ, اور یہی جو عورتیں مطلب زیادہ تر انہی کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ دوپٹے وغیرہ, اور انہی کے لیے جو اوپر دینے والی چادریں, اور بچوں کے لیے جو خشک دودھ, چلو وہ فیڈر بنا کے, کیونکہ فیڈر والے بچوں کا زیادہ پرابلم ہوتی ہے, جانوروں کو چارہ نہیں مل رہا تو وہ دودھ بھی نہیں دے رہے. تو بس اسی وجہ سے یہی چیز ہے ان کے لیے. تو یہی میں اپیل میں نے اپنے آس پاس بھی کی ہے کہ آپ کے پاس میں خود بھی نکال رہی ہوں, پرانے کپڑے ہوں, آپ کی چپلس وغیرہ ہوں, تو وہ آپ نکال کے اپنے آس پاس دے دیں. تو جو بھی کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہے تو وہ ضرور ڈالیں. میں نیکسٹ ٹائم جاؤں گی, اگلی دفعہ کی تیاری ہے انشاءاللہ.
تو یہ تو بہت اچھا کام ہو گیا، یہ ہم دے آئے تھے، باقی اگلی دفعہ کی تیاری ہے انشاءاللہ وہ بھی ضرور جائیں گے۔ تو میری آج کی ویڈیو یہیں تک ہے، انشاءاللہ جی نیکسٹ میں ضرور ملیں گے۔ ویڈیو اگر پسند آ جائے تو پلیز لائک کر دیا کریں۔ تو بس ہم ابھی یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہے جی ان کا کیمپ، یہ سٹارٹ میں لگا ہوا ہے، باقی سارے اگلے کیمپ ہیں آگے لگے ہوئے ہیں۔ موسم فی الحال تو صاف ہے، لیکن آج کی تھی پریڈکشن کہ آج دوبارہ پانی آنا ہے، اور اس سائڈ پہ اس والے بند پہ پانی آ گیا تھا، اسی بند نے ہی ملتان شہر کو روکا ہوا ہے۔ اگر یہ بند مطلب یہاں سے ٹوٹا تو پھر سٹی میں آنے کا پانی کا خطرہ ہے، لیکن فی الحال پانی یہاں پہ مطلب اور بھی اگر آ جائے تو کافی اس میں سپیس ہے۔ یہ دیکھیں ابھی اور بھی اس میں پانی آ جائے تو کافی سپیس ہے، تو اللہ نہ کرے کہ سٹی میں آئے، تو سٹی میں آیا تو اور زیادہ تباہی ہوگی۔ لیکن یہ کہ دیہاتی ایریاز تو بالکل ہی کور ہو گئے ہیں، درخت بالکل جیسے چوٹیوں پہ نہیں لگا ہوتا پانی، بالکل چوٹیوں پہ پانی لگا ہوا تھا، کیونکہ یہ علاقہ نا یہاں سے کافی نیچے ہے، کافی گہرا ہے، مطلب یہ پورا بن ہے نا، تو بن انہوں نے بہت ہی اونچا باندھا ہوا ہے، اسی لحاظ سے یہ پانی یہاں پہ رکا ہوا ہے، ورنہ تو پانی کب کا ادھر اس سائڈ پہ آ چکا ہوتا۔ اچھا ایک اور بات، تو یہاں پہ آ کے نا ایک الگ ہی منظر دیکھا، مطلب بہت سے لوگ یہاں پہ نا مچھلیاں پکڑ رہے تھے، اور اتنی ساری انہوں نے بڑی مچھلیاں، یقین کریں میں تو حیران رہ گئی کہ اتنی بڑی مچھلیاں اس پانی میں ہیں، اتنی بڑی مچھلیاں انہوں نے سب نے کنڈے لگائے ہوئے تھے، اور اتنا رش لائن وار یہ بیٹھے تھے، بالکل لائن میں نا یہ لوگ بیٹھے تھے جو مچھلیاں پکڑتے ہیں، انہوں نے کنڈیاں لگائی ہوئی تھی، ہر ایک بندہ 3 4 اتنی ساری مچھلیاں پکڑ کے نا، تو وہ ان کے موٹر سائیکل ساتھ ہی کھڑے تھے، بس انہی تھیلوں میں ڈالتے آ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا بھئی، یہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، بیٹھ گئے ہیں، مطلب جو ہے نا جن کے گھر ڈوبے ہوئے وہ پھر انہوں نے اوپر آس پاس ہی اپنے گھر بنا لیے ہیں۔ اچھا اتنی رونق تھی، اتنے لوگ تھے، اتنے یہاں پہ دینے دلانے والے لوگ تھے، کچھ ویسے ہی سیر سپاٹی کرنے تو خیر نہیں آنا چاہیے، تو یہ تو خیر بڑے دکھ کی بات ہے کہ آپ لوگ سیر سپاٹے کرنے کے لیے آ گئے ہو۔ کچھ لوگ تو آئے ہوئے تھے صرف دیکھنے کے لیے، صرف تماشا مت دیکھیں، میں تو یہی کہوں گی کہ تماشا مت دیکھنے آئیں، اگر آ ہی رہے ہیں نا تو ضرورت کا سامان ان کے لیے ضرور لے کے آئیں۔ چھوٹے بچے ہیں، بڑی تانگ سے بڑی آس سے دیکھتے ہیں، جب بھی کوئی جاتا ہے نا تو بڑی آس سے دیکھتے ہیں کہ شاید کچھ کھانے کو آ جائے، تو بس بھوک ہوتی ہے تو کوئی کسی کی طرف دیکھتا ہے، ورنہ اگر آپ اپنے بچوں کو، ہمارے بچوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہ تو کبھی کسی کی طرف ایسے دیکھیں گے نہیں، انہیں پتہ نہیں ہے نا اس چیز کا کہ یہ کیا چیز ہے، بھوک، غربت، افلاس کتنی بری چیز ہے، تو یہ ان بچوں سے کوئی پوچھے۔ تو یہاں پہ بہت ہی زیادہ، یہ دیکھیں یہ بھی بڑی بستی تھی، یہاں پہ بھی کافی انہوں نے کیمپس لگائے ہوئے تھے، لیکن عام لوگ بہت زیادہ دے رہے تھے، کچھ لوگ ایسے آئے ہوئے تھے لیکن کچھ لوگ بہت ہی زیادہ دے رہے تھے۔ خیر ہم نے کچھ یہاں پہ بانٹا، ہم نے تو خیر کافی آگے تک چلے گئے تھے، ہماری تو بس ہو گئی تھی، اتنا زیادہ تھک گئے تھے کیونکہ یہاں پہ اتنی زیادہ دھوپ تھی، اور پانی، صاف پانی کا تو بالکل انتظام نہیں تھا، اور رش کافی زیادہ تھا، حبس کافی زیادہ تھا، گرمی بہت زیادہ تھی، مطلب بہت ہی زیادہ جہاں پہ نا بس ایسے تنگی سی فیل ہو رہی تھی۔ تو بس یہاں پہ شکر اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی وسعت دی ہے، اتنا سا بھی ہم نے دے دیا نا، ہمارے دل کو بڑی تسلی ہے، ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق کیا ہے نا، ہمارے دل کو بہت زیادہ تسلی ہے۔ تو اگر کوئی دینا چاہے تو ضرور اس میں حصہ ڈالیں، ضرور دیں، اور خاص طور پہ میں پھر سے اپیل کر رہی ہوں کہ آپ کے گھر میں جو بھی ایکسٹرا چیزیں ہیں نا، جیسے بستر ہو گئے، کپڑے، چپل، اور یہ جو عورتوں والی چیزیں جیسے کنگھی ہو گئی، جو سمپل سادہ چیزیں بھی، مطلب چھوٹی موٹی چیزیں بھی بھجوا دیں، تو کوئی نہیں، ضرورت کا سامان ہے تو ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جیتا جاتا ہے انسان کو کیا نہیں چاہیے ہوتا، ہر چیز چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو NGOs والے تھے، کچھ یہ جو 1122 والے تھے، یہ بس ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے پہلے خود کھانا ٹیسٹ کیا تھا، پھر دیکھا تھا کہ پھر ہمیں بتایا بھی تھا کہ کیا چیز ان لوگوں کو چاہیے، تو وہ پلیز اگر ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے لا کے ہمیں پرووائڈ کریں، ہم ان کو بانٹیں آگے، کیونکہ کچھ یہ تو یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، کنارے پہ بیٹھ گئے ہیں،
لیکن کچھ لوگ پیچھے پیچھے ہیں جو پانی میں بالکل پھنسے ہوئے ہیں، مطلب جیسے تھڑے ہوتے ہیں نا وہ خشک والے، ان تھڑوں پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ پھر اپنے گھروں کو نہیں چھوڑتے، جانوروں کو نہیں چھوڑتے، لیکن وہیں پہ پھر انہیں پرووائڈ کرنا پڑتا ہے، وہ پھر یہ جا کے آگے کشتیوں میں دے آتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو وہاں پہ جانا ناممکن ہے، ہم تو جا نہیں سکتے، تو یہی لوگ پھر جاتے ہیں، 112 والے چلے جاتے ہیں، یا یہ جو NGOs والی ہیں وہ چلی جاتی ہیں، میرے خیال میں عورتیں تو نہیں جاتی، مرد ہی جاتے ہوں گے، تو بس یہی وہ اپیل کر رہی تھی کہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے، تو پلیز اگر آپ اور ہو تو پلیز دے جائیں، کیونکہ یہ 1-2 دن کا تو معاملہ ہے نہیں، یہ پانی خشک ہوتے بڑا ٹائم لگے گا۔ تو جی بس اس دکھ کے ساتھ کہ اللہ پاک ان پہ رحم کرے، اور آپ لوگ بھی ساتھ دیں ان کا، پلیز ان کا ساتھ دیں۔ تو ہماری آج کی ویڈیو بھی یہیں تک ہے، انشاءاللہ جی نیکسٹ میں ملیں گے، اللہ حافظ۔ ظاہر ہے یہاں ساری بستیاں لگی ہوئی ہیں۔